لیکن لین دین صرف ماپ تول میں نہیں ہوتا، بلکہ اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایمان صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری پوری زندگی یہ ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا تیری نماز تجھے یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے مال ہیں، ہماری مرضی۔ اس کے دل میں جو حرص ہوتا ہے نا، اور جو دنیا کی ہوس ہوتی ہے، وہ اسے حلال کاروبار کرنے ہی نہیں دیتی۔ فساد کا معنی عربی میں ہوتا ہے بگاڑ۔ تو تم اگر ماپ تول میں کمی کرو گے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دو گے، لوگوں کو ان کا حق پورا نہیں دو گے، تو یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوں گے، اس سے خیر و برکت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی ہے تو بڑا امیر کبیر، لیکن اس کے دل میں حرص ہے اور ہوس ہے، وہ اللہ کے ہاں غنی نہیں ہے، وہ فقیر آدمی ہے، وہ بھوکا ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، لیکن غنا دل کا غنا ہے۔ جو دل کا غنی ہے نا، وہ اصل غنی ہے اللہ کے ہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو تم اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو کیا کیا دعوت دی، اور ان کی قوموں نے آگے کیا سلوک کیا، اور پھر اس کا انجام کیا نکلا۔ پیچھے بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ مدین ایک علاقے کا نام ہے، اور شعیب علیہ السلام کو اس علاقے والوں کا بھائی قرار دیا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں ہے، بلکہ قومی بھائی ہے، کیونکہ وہ اسی علاقے کے تھے، اسی برادری کے تھے، قومی بھائی تھے ان کے۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی توحید کو اپناؤ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی داتا ہے، دستگیر ہے، اسی لیے عبادت صرف اسی کی کرو۔ اب اس توحید کی دعوت کے بعد ان لوگوں میں جو اخلاقی خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی۔ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو تم ماپ اور تول۔ ان لوگوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب اپنا حق لینا ہے دوسروں سے تو پورا لے لینا، لیکن جب دوسروں کو دینا ہے، ماپ کے دینا ہے، کوئی چیز بھر کے دینی ہے، اس میں کمی کرنا، تول کے دینی ہے، کم دینی۔ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو تم ماپ اور تول کو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر کے ساتھ، تم اچھے بھلے لوگ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال کی فراوانی دی ہے، تمہارا کاروبار خوب چل رہا ہے، تم کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے بھلا یہ ڈنڈی مارنے کی اور ماپ تول میں کمی بیشی کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے،
اب اس کے ہوتے ہوئے اپنے کاروبار کو حرام کیوں کرتے ہو؟ کیا اگر تم ماپ تول میں کمی نہ کرو اور امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرو، کیا تم بھوکے مر جاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں کتنا عطا کیا ہے۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر کے ساتھ، یعنی مالی لحاظ سے تم خیر کے ساتھ ہو، فراوانی ہے تمہارے پاس۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم اسی طرح رہے، اگر تم نے ایک اللہ کی توحید کو نہ اپنایا، یا تم نے ماپ تول میں کمی نہ چھوڑی، اور تم نے دیانتداری سے اپنا کاروبار نہ کیا، تو مجھے خطرہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن تمہیں گھیر لے گا، تمہارا گھیرا کر لے گا، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ پھر اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ ایک دن آئے گا تمہیں گھیر لے گا، اس دن اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اب دوبارہ کہا تاکید کے لیے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو تم ماپ اور تول کو ساتھ انصاف کے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول پورا دو، یہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فساد کا معنی عربی میں ہوتا ہے بگاڑ۔ تو تم اگر ماپ تول میں کمی کرو گے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دو گے، لوگوں کو ان کا حق پورا نہیں دو گے، تو یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہوں گے، اس سے خیر و برکت سے تم محروم ہو جاؤ گے، اس سے تمہارے کاروبار میں فرق آئے گا، لوگوں کا اعتماد تم سے اٹھ جائے گا۔ تو زمین میں فساد نہ کرو، بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اب دیکھیں، پہلے بھی کہا تھا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، اب دوبارہ کہا کہ ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ تھا، یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، جس میں اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں معافی نہیں۔ اور پھر تیسری بار تاکیداً کہا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ اب یہ بات عام ہو گئی، پھر پہلے صرف ماپ تول کی بات تھی، لیکن لین دین صرف ماپ تول میں نہیں ہوتا، بلکہ اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی چیزیں گن کی دی جاتی ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی پیمائش کر کے دی جاتی ہے، تو مختلف انداز سے چیزیں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو۔ تو کسی بھی انداز میں ایک دوسرے کو لین دین کرنا ہے، چیزیں دینی ہے، لینی ہے، تو اس میں کمی نہ کرو، جو طے ہو گیا اس کے مطابق چلو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ان کی چیزیں کا، یہ نہیں کہا کہ اپنی چیز کم نہ دو، بلکہ کہا ان کی چیز انہیں کم نہ دو، کیونکہ جس چیز کا ریٹ طے ہو گیا ہے اور تم نے اس چیز کے طے شدہ پیسے لے لیے ہیں، تو اب وہ چیز ان پیسوں کی تمہاری نہیں رہی، اب وہ ان کی بن گئی ہے، اب وہ گاہک کی بن گئی ہے۔ اب اگر تم اس چیز میں کمی بیشی کر دو گے، چیز پوری نہیں دو گے، یا اس کی ورائٹی تبدیل کر دو گے، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو گے کسی بھی انداز سے، تو تم دوسرے کا حق مار رہے ہو، تم اس کی چیز کھا رہے ہو۔ تو فرمایا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے رعایت مانگے نا، یہ چیز
ہمیں اس ریٹ میں دو، اس نے کہا چلو لے جاؤ۔ اب وہ جب اس نے کہا چلو لے جاؤ، اب بات تو طے ہو گئی، مثلاً ایک چیز 50 روپے کی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 40 کی آپ کو دیتا ہوں 1 کلو، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ میں 10 روپے کم کر رہا ہوں، یہ کون لگتا ہے میرا، تو وہ ڈنڈی مارے گا، 10 روپے ادھر سے وہ اپنے لیے نکالے گا، تو یہ ناجائز ہے۔ دیکھیں صاف کہتے کہ مجھے جو ہے نہیں وارے آتا اور میں نہیں دے سکتا 40 کی، اگر وہ 50 کی چیز 40 کی کہہ دیتا ہے، طے ہو جاتا ہے، تو اب اسے پوری دینی پڑے گی۔ اب اگر اس میں ہیرا پھیری کرے گا تو وہ خیانت بن جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اب ایک بار میرا بھی ایک شخص سے معاملہ بنا، تو مثلاً یہ دیگ پکانے والے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم پکی پکائی دیگ دیں گے آپ کو، اس میں اتنا کلو چاول ہوں گے، اس میں ہم ایشیا گھی ڈالیں گے، اس میں ہم کائنات چاول ڈالیں گے، اور یہ ہر چیز جو ہے 1 نمبر ہوگی۔ ریٹ طے ہو گیا، چیزیں طے ہو گئیں، لیکن جب پکی پکائی دیگ سامنے آئی تو وہ کائنات نہ نکلا، وہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ہیرا پھیری ہو گئی۔ اب اس نے چاول سستے لے لیے، اور کچھ وہ پہلے والا منافع تھا طے شدہ، اور کچھ اندر سے بچا لیا، کاروبار وہ منافع جو ہے سارا حرام ہو گیا۔ تو کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، جو چیز جیسے طے ہو جاتی ہے، خریدنی ہے یا بنوانی ہے، کسی سے کوئی چیز تیار کرانی ہے، تو جو طے شدہ بات ہے ہر آدمی اس کا پابند ہو گیا۔ المسلمون علی شروطہم، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلم کا شیوہ ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں سے ہٹتا نہیں ہے، جو طے ہو جائے اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا بقیہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جو بچ جائے، یعنی جو حلال ذریعے سے تمہیں منافع حاصل ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بقیہ ہے۔ اسے کیا کہا گیا ہے؟ یہ اللہ کا بقیہ ہے، یہ اللہ نے تمہیں بچا کے دیا ہے۔ اب جتنا ہے نا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے، اسی پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے۔ اب اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو، خیانت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، ہیرا پھیری کے ذریعے اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ بس وہی منافع جو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، وہ اللہ کا بقیہ تمہیں مل رہا ہے، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا واقعی، تو پھر تم اسی پر اکتفا اور قناعت کرو گے اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھو گے۔ اور اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں، تو پھر کچھ منافع اوپر سے اور کچھ اندر سے، کچھ خفیہ طریقے سے، ناجائز طریقے سے آئے گا۔ اب ان کنتم مؤمنین سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری پوری زندگی یہ ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بھی تمہارے ایمان میں شامل ہے کہ تم کاروبار، لین دین، اس میں بھی دیانتداری سے اور امانت سے کام کرو۔ اللہ کا بقیہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران، باقی میں تمہاری نگرانی تو نہیں کر سکتا، میرا کام تم تک بات پہنچا دینا ہے، تمہیں سچی بات، حق بات بتا دینی ہے۔ آگے تم اگر نہیں مانتے، تم اللہ کی توحید کو نہیں اپناتے، یا ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، خیانت سے باز نہیں آتے، تو اس کا حساب اللہ خود لے گا، میرا کام تمہیں بتا دینا ہے، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران۔ اب دیکھیں یہ کتنا پیاری دعوت اور کتنا سنجیدہ اور کتنا نرمی سے اور پیار اور اخلاق سے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، بار بار یا قوم کہہ کے۔ آگے قوم کا جواب دیکھیں اور ان کا سلوک دیکھیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک
ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے آبا و اجداد؟ تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا نیک پاک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جب کسی سے کوئی اچھی بات کریں تو وہ بجائے اچھی بات قبول کرنے کے وہ تانے نیکیوں کے دینے لگ جاتے ہیں۔ اے بڑا مسیح توڑے ہے، ایک آدمی مسجد میں زیادہ وقت جو لگاتا ہے تو اب اس کے تانے مل رہے ہیں، حالانکہ مسجد سے زیادہ تعلق رکھنا یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آپ دیکھیں کہ مسجد کا عادی ہے، بار بار مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے دل لگائے ہوئے ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، مسجد کے ساتھ دل لگائے رکھنا۔ لیکن اس کے ملتے ہیں تانے، اگر کسی کو کوئی اچھی بات کریں تو انہوں نے تانا نماز کا دیا، تو بڑا نمازی ہے، تیری نماز کہتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب الصلاۃ کا، کیا تیری نماز تأمر کا تجھے حکم دیتی ہے ان نترک کا کہ ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں ما یعبد ان کو جن کی عبادت کرتے رہے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل یا چھوڑ دیں اس کو کہ ہم کریں اپنے فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں۔ کیا تیری نماز تجھے یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے مال ہیں، ہماری مرضی۔ جیسے کچھ دنوں پہلے ایک نعرہ لگتا رہا کہ میرا جسم میری مرضی، ویسے انہوں نے کہا ہمارا مال ہماری مرضی، حالانکہ نہ جسم ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے۔ ہمارے جسم کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس نے تو یہ بطور امانت عارضی طور پر ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ہمیں پرکھنے کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے، اور پھر اس نے یہ ساری چیزیں واپس لے لینی ہے۔ اور پھر جتنا عرصہ مہلت دی تھی، جسم دے کے، زندگی دے کے، مال دے کے، پھر اس نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے۔ اور الٹا جن کو مال زیادہ ملا ان کا حساب لمبا ہوگا، طویل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مالدار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ اور فرمایا جو اب غریب لوگ ہیں وہ دنیا میں تو ان کو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں اور امیر مزے کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن جو غریب ہیں وہ امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور امیر اپنے مال کا حساب دیتے رہیں گے۔ تو یہ مال تو اس لیے ملا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہے، ہمیں پرکھنے کے لیے یہ مال ملا ہے اور یہ زندگی ملی ہے، اور اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں یہ بات کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو چاہیں، ہمارا مال ہماری مرضی؟ تو کیا مال میں بھی پابندی لگے گی؟ ہم جیسے چاہیں کمائیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں؟ تو کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا اور ہم پر پابندیاں لگانے والا کہ یہ کمی بیشی نہ کرو اور یوں کرو اور دیانتداری سے چلو؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا بردبار اور بڑا بھلا آدمی ہے، تو بڑا نیک پاک ہے۔ اب اس کے تانے مل رہے ہیں۔ یہ تنزیہ کہا انہوں نے، یہ نہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی ان کی خوبیاں بیان کرنے لگ گئے ہیں اور ان کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں، نہیں، بلکہ تنزیہ کہہ رہے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا بردبار ہے اور الرشید بڑا بھلا آدمی ہے۔ جیسے ہم کہتے تو بڑا نیک پاک آدمی ہے، تو کون ہے ہمیں سمجھانے والا؟ تو اب دیکھیں اس واقعے سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم کے طریقہ کار سے ہمیں کئی باتیں مل رہی ہیں۔ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی اراکم بخیر، کہ تمہیں یہ ماپ تول میں کمی کرنے کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سب کچھ ملا ہوتا ہے، وہ کروڑوں اور اربوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں جو حرص ہوتا ہے نا، اور جو دنیا کی ہوس ہوتی ہے، وہ اسے حلال کاروبار کرنے ہی نہیں دیتی۔
وہ چاہے تھوڑا سی خیانت کرنی پڑے، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور اپنا سارا کاروبار وہ پلید اور حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ نہ بھی کرے، وہ پوری زندگی اگر بیٹھ کے بھی کھائے تو اس کے پاس اتنا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حرص اتنا ہے کہ وہ اپنے اچھے بھلے کاروبار کو معمولی ٹکوں کی خاطر حرام کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے پاس اور وادی ہو، اور وادی آ جائے وہ کہتا ہے اور وادی ہو، اور اس کے پیٹ کو بس مٹی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی، اور جب تک قبر میں نہیں جاتا تو اس کا حرص نہیں مٹے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے متعلق فقر اور غربت کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے متعلق مجھے جس چیز کا خطرہ ہے وہ ہے تکاثر۔ قرآن میں ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تڑپ نے غافل کر دیا ہے، ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، کہ میری کوٹھی دوسرے سے اونچی ہو، میری آسائشیں دوسرے سے زیادہ ہوں، میری ترقی جو ہے دوسروں سے زیادہ ہو۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو خواہش اور تڑپ ہے اور جو تمہارا جذبہ ہے، اس نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، تم اسی میں بہت کچھ بھلا بیٹھے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں جا دیکھتے ہو، قبر میں جانے تک تمہاری یہی حالت رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور کچھ الفاظ مسند احمد کے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس، غنا مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور کہیں یہ امیر ہے، یہ غنی ہے، غنی ایسے نہیں بنتا انسان جس کے دل میں حرص نہیں ہے، جسے جتنا حلال کا مل جائے اسی پہ قناعت کرتا ہے، اسی پہ گزارا کرتا ہے، اسی پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور وہ زیادہ پانے کی خواہش میں حرام کاروبار نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا، مسند احمد کے لفظ آگے ہیں، فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق فقر اور غربت کا خطرہ نہیں ہے، کہ فقر آ جائے اور اس میں آدمی جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جائے، اس کا مجھے خطرہ نہیں۔ خطرہ مجھے یہ ہے کہ تم تکاثر میں بگڑ جاؤ گے۔ تکاثر کثرت سے ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے زیادہ چاہنا، اس میں تم غافل ہو جاؤ گے۔ اس بات کا مجھے تمہارے متعلق بہت خطرہ ہے کہ یہ چیز تمہیں بگاڑ کے رکھ دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔